السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کا ذکر۔ عبداللہ ابن عباس کی صحیح بخاری میں حدیث آتی کہ آپ اٹھے اور آپ نے مسواک کی اور وضو کی اور پھر نماز پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سو گیا۔ ارادہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا۔ میری خالہ نے آپ کے لیے گدا بچھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طول میں لیٹ گئے۔ پھر جب آخری رات میں بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار دور کیے۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ایک مشکجر کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ آپ نے کیا تھا وہی سب کچھ میں نے بھی کیا، اور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور میرے کان کو شفقت سے پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 نماز پڑھی، پھر وتر کی نماز پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق دے۔ حدثنا علی بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات 10 الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين، 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 ثم أوتر۔ بھی آپ نے حدیث شریف میں یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں؟ آئیے ان آیات کو سنیں اور اس کا ترجمہ بھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں، وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اس سب کچھ کو بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس تو ہمیں قیامت کے دن عذاب دوزخ سے بچانا۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جسے تو دوزخ میں ڈال دے اسے یقیناً تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کا اعلان کرتے ہوئے سنا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے ہماری سب برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت دے۔ یا رب، ہمیں وہ کچھ عنایت فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا یہ کہہ کر قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جنہوں نے ہجرت کی اور جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی اور وہ لڑے اور شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے صلے کے طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین صلہ ہے۔ تمہیں کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا ہرگز دھوکہ نہ دے دے، یہ فائدہ تو معمولی ہے، پھر ان کا انجام دوزخ ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ تاہم جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور یقیناً کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے عوض نہیں بیچتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں بہترین صلہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو اور مورچہ بند ہو کر تیار رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
نیند سے بیدار ہونے والا وضو کرتے وقت اپنا ناک 3 دفعہ جھاڑے، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3878۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے جسمانی عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنی یاد کی اجازت دی۔ یہ سوال ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کا نیند کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اور کیا وہ سو کر اٹھتے تو وضو نہیں کرتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ یہ خاصہ تو تھا نبی علیہ السلام کا کہ آپ کہتے تھے کہ قلبی لا ینام، میرا دل نہیں سوتا، یعنی اگر وضو ٹوٹتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو جب نہیں ٹوٹتا تھا تو کبھی کئی دفعہ نہیں بھی وضو کرتے تھے اور کئی دفعہ وضو کرتے بھی تھے اٹھ کے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی صحیح بخاری میں حدیث آتی کہ آپ اٹھے اور آپ نے مسواک کی اور وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو بہرحال یہ حدیث صحیح ہے، وارد ہے نبی علیہ السلام سے کہ قلبی لا ینام، میرا دل نہیں سوتا، اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے سے، اور ہم میں سے اگر کوئی گہری نیند سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے گروپس مساجد دین المدینہ، جن میں سے گروپ نمبر 4 محترم محمد جمیل الوی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی کا ہے۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔